تو یہ امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان تھا۔ اچھا، اس دسترخوان کی اہمیت کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ وہ دور ہے جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک زمانہ آ رہا ہے، یعنی ایک جنریشن چینج ہو چکی ہے۔ پیغمبر کے ساتھ اب ایک جنریشن کا فاصلہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی 40 ہجری کو اگر ہم دیکھیں تو پیغمبر کا جو وصال ہو رہا ہے وہ 11 ہجری میں ہو رہا ہے۔ اب جو اگلی جنریشن آتی ہے، اس جنریشن میں ایک تحریک یہ پیدا ہوتی ہے کہ پیغمبر کے آثار کو جمع کیا جائے، پیغمبر کی سیرت کو جمع کیا جائے، پیغمبر کی سنت کو جمع کیا جائے، پیغمبر کے آثار کو لکھا جائے۔ تو محدثین کی ایک جماعت تیار ہوتی ہے جو تابعین پر مشتمل ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جو پیغمبر کے آثار کو تحریر کرنا چاہتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو پیغمبر کے آثار کو محفوظ کرنا چاہتی ہے۔ اچھا، اب آثار پیغمبر کو محفوظ کرنے کی سب سے جو اہم جگہ ہوگی، سب سے جو اہم شہر ہوگا، وہ کون سا ہوگا؟ یقیناً شہر مدینہ ہے۔ تو محدثین کی ایک بڑی جماعت شہر مدینہ میں موجود تھی۔ اچھا، دوسری طرف امیر شام نے جان بوجھ کر ایسی پالیسی کو اپنایا کہ اہل مدینہ کہیں اہل بیت کا ساتھ نہ دیں، جس طرح سے آج بھی آپ حکومتوں میں دیکھتے ہیں کہ کسی حکومت سے کسی حکومت کو کسی شہر سے اگر بغاوت کا خوف ہو، بغاوت کا خطرہ ہو، تو جان بوجھ کر اس شہر کے جو فنڈز ہیں ان کو کم کر دیا جاتا ہے، جان بوجھ کر اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ یہ شہر معاشی ترقی نہ کریں۔ تو امیر شام کی طرف سے شہر مدینہ کے حالات ایسے بنا دیے گئے تھے کہ یہاں پر گویا تجارت کی اپرچونٹیز کم تھیں، جاب کی اپرچونٹیز کم تھیں، تو شہر مدینہ کے حالات معاشی طور پر خراب تھے۔ اب یہ جو محدثین مدینہ میں موجود تھے کہ جو آثار پیغمبر جمع کرنا چاہتے تھے، ان کے سامنے یہ مشکل آئی کہ معاشی طور پر مدینہ میں اپرچونٹیز نہیں ہیں، تو یہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ تو اب آپ اس دور کے حالات کے حساب سے دیکھیے تو اس دور میں ضرورتیں بہت زیادہ نہیں تھیں۔ دیکھیے، زمین کا جو قانون تھا، یعنی لینڈ آف لا، پرانی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا کہ زمین اس کی ہوتی تھی جو اسے آباد کرے، یعنی آج کی طرح نہیں تھا۔ اگر کسی شخص نے کوئی زمین آباد کی ہے، وہ زمین اس کی ہو گئی، تو مکان کے کرائے کا اور مکان خریدنے کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ دوسری مشکل جو ضروریات زندگی میں سے آتی تھی وہ لباس کی آتی تھی۔ لباس اس دور میں، یعنی آج کل کے جو برانڈز اور فیشن تھے وہ نہیں تھے، یعنی ایک ایک لباس ایک ایک سال آسانی سے چل جاتا تھا۔ اسکول کی فیس کا مسئلہ ہے، اسکول کی فیس اس وقت نہیں تھی۔ ہسپتالوں کا خرچہ ہے، ہسپتالوں کا خرچہ اس وقت نہیں تھا۔ بجلی کے بل ہے، بجلی کے بل نہیں تھے۔ یعنی سارے خرچوں کو اگر آپ دیکھیں تو مکان کا خرچہ نہیں ہے، کپڑے کا خرچہ نہیں ہے، بلوں کا خرچہ نہیں ہے، اسکولوں کا خرچہ نہیں ہے۔ اب جو سارا خرچہ لے دے کے رہ جاتا ہے، جو انسان کے روزانہ کے خرچوں میں آتا ہے، وہ صرف کھانے کا خرچہ ہے، صرف کھانے پینے کے اوپر خرچ ہوتا تھا انسان کا۔ تو یہ امام حسن مجتبیٰ کا احسان تھا ملت اسلامیہ پر کہ امام حسن مجتبیٰ نے جب دیکھا کہ محدثین کی جماعت صرف اس وجہ سے کہ غربت ہے مدینے میں، مدینے سے ہجرت کر رہی ہے، میرے مولا نے اپنے دسترخوان کو وسیع کر دیا کہ اس دسترخوان سے کھاتے رہیں مگر میرے پیغمبر کے، میرے نانا کے آثار محفوظ رہیں۔ یعنی یہ امام حسن کا ایک اہتمام تھا کہ محدثین مدینے میں رہیں، محدثین آثار رسول کو جمع کرتے رہیں۔ اچھا، اہل بیت کے جو فضائل ہیں، کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے جو مصائب کے ساتھ ساتھ نہ ہو۔ یہ عجیب مصیبت ہے کہ ان دسترخوان سے فائدہ اٹھانے والوں نے دسترخوان سے تو فائدہ اٹھایا مگر خود امام حسن مجتبیٰ سے دین نہیں لیا۔ یعنی مدینے میں تو رہے، دسترخوان سے بھی استفادہ کیا، صحابہ کرام سے دین لیا، لیکن خود امام حسن مجتبیٰ سے دین نہیں لیا۔ اسی لیے یعنی باقی مسلمانوں کے آپ کتابوں میں دیکھیں، امام حسن مجتبیٰ سے مرویات کی تعداد کتنی ہے؟ بہت کم تعداد ہے۔ تو یہ ملت اسلامیہ پر امام حسن مجتبیٰ کا ایک احسان ہے کہ وہ دسترخوان وسیع کیا، یعنی اگر وہ دور نہ ہوتا تو آثار پیغمبر آج محفوظ نہ ہوتے۔ تو اہل بیت نے کس طرح سے دین کو محفوظ کیا ہے۔